بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ راس الخیمہ پولیس نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے نئے قوانین متعارف کرا دیے۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ راس الخیمہ RAK پولیس نے اتوار کی صبح تمام درخواست دہندگان کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے نئے قواعد و ضوابط کا اعلان کیا۔ سینٹرل آپریشن RAK پولیس کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر ڈاکٹر محمد سعید الحمیدی نے کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے تمام درخواست دہندگان کے لیے نئے قواعد و ضوابط پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اقدام کا مقصد امارات میں ٹریفک کی حفاظت کو بہتر بنانا ہے۔ بریگیڈیئر حمیدی نے کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے درخواست دہندگان کو رات کی بھی کلاسز لینا ضروری ہے، جو درخواست گزار کو اندھیرے میں محفوظ طریقے سے گاڑی چلانے کا طریقہ سیکھنے میں مدد فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئے ڈرائیوروں کا ایک حصہ ان تمام مہارتوں کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، جو خاص طور پر رات کے وقت متحدہ عرب امارات کی سڑکوں پر جانے کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سردیوں کے موسم میں خراب موسم کے دوران ڈرائیوروں کو تربیت دینی چاہیے، کیونکہ اس دوران ڈرائیوروں کو سڑک پر دکھائی کم دیتا ہے۔ تاہم سڑکوں کی نوعیت اور ٹریفک کے قوانین ایک ملک سے دوسرے ملک میں مختلف ہوتے ہیں۔ انہیں سڑک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے قوانین سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ دبئی میں ولاز سے 4,46,000 درہم مالیت کا سامان چوری کرنے والے گینگ پر مقدمے کی سماعت مکمل ہو گئی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی کی پہلی عدالت کے مطابق اس سال اگست میں 3 چینی باشندوں نے دبئی کے علاقے البرشا کے ایک ولا پر چھاپا مارا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کی 51 سالہ گھریلو خاتون نے عدالت کو بتایا کہ وہ 8 سال سے دبئی کی رہائشی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ ولا میں مقیم ہے۔ وقوعہ کے روز ان کی بیٹی برطانیہ سے ان سے ملنے آئی تھی تو وہ کھانے کے لیے باہر گئے تھے۔ ہم آدھی رات سے پہلے واپس آئے اور میں نے دیکھا کہ بیڈ روم میں ہر چیز بکھری پڑی ہے۔ میں نے جب اپنا سامان دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے زیورات اور گھڑیاں چوری ہوئیں، جن کی مالیت 4,46,000 درہم ہے۔ واردات کے بعد خاتون نے دبئی پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا تو گینگ کے ممبروں کو جیولری کی ایک دکان پر سونے کی 2 بار فروخت کرنے کی کوشش کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے ڈکیتی کا اعتراف کیا۔ پولیس نے ان کے اپارٹمنٹ کی تلاشی لی تو ملزمان کے اپارٹمنٹ کی چھت کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ملیں۔ برآمد شدہ زیورات میں ایک ہیرا رولیکس گھڑی، 12 ہیرے کی بالیاں، 6 ہیرے کی انگوٹھیاں، 2 کنگن اور دیگر سونے کے زیورات شامل تھے۔ دبئی پبلک پراسیکیوشن نے تینوں چینی مدعا علیہان پر ڈکیتی اور غیر موزوں سرگرمیوں کا الزام عائد کیا ہے۔ کیس کا فیصلہ آئندہ ماہ متوقع ہے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ عجمان میں 12 خدامہ بازیاب کرا لی گئیں، جن کو نوکری کا جھانسا دے کر غلط دھندے پر لگا دیا گیا تھا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ عجمان میں انڈین ایسوسی ایشن اور دبئی میں ہندوستانی قونصل خانے نے 12 گھریلو ملازمین کو بازیاب کرا لیا، جنہیں ذیلی ملازمت کے ایجنٹوں نے جیل سازی کا نشانہ بنایا۔ جمعہ کے روز ان پھنسی ہوئی خواتین کی حالت زار کو بھارتی سفارتی حکام کی توجہ میں لایا گیا، جب ان میں سے 5 کے اہل خانہ اور متحدہ عرب امارات میں مقیم ایک سماجی کارکن نے بھارتی میڈیا میں یہ مسئلہ اٹھایا۔ دھوکہ باز خواتین ایجنٹ کا تعلق حیدرآباد سے ہے، جو جنوبی ہندوستان کی ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کا دارالحکومت ہے۔ دبئی میں ہندوستان کے قونصل جنرل نیرج اگروال نے کہا کہ ہم عجمان میں ہندوستانی ایسوسی ایشن کے اشتراک سے عجمان سے 12 خواتین کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ تحقیقات جاری ہیں اور ان میں سے 7 خواتین نے پولیس میں شکایت درج کروائی ہے۔ اگروال نے بتایا کہ یہ خواتین غیر اخلاقی جاب ایجنٹوں کی مدد سے متحدہ عرب امارات آئی تھیں۔ ابتدائی طور پر ہمیں 5 گھریلو ملازمین کے بارے میں معلومات ملیں، بعد میں یہ تعداد پھنسی ہوئی 12 خواتین کی ہی نکلی۔ عجمان میں انڈین ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری روپ سدھو، جنہوں نے امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی تھی، انہوں نے بتایا کہ بازیاب خواتین کو دبئی میں ہندوستانی سفارت خانہ دیکھ بھال کر رہا ہے۔
अग्रवाल ने बताया कि वो फंसी हुई खवातीन की वतन वापसी का इंतजामात कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 2 खवातीन पीर के रोज़ घर रवाना हो जाएंगी, बाकी आइंदा 2 रोज़ में रुखसत हो जाएंगी। हम फंसी हुई खवातीन को खाना और रिहाइश फराहम कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी नौकरी तलाश करने वालों खसूसन खवातीन पर जोर दिया है कि वो जेली मुलाजमत के एजेंटों का शिकार न हों। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें लाजमी तौर पर मुनासिब चैनल से गुजरना चाहिए। उन्हें हर कीमत पर बेईमान एजेंटों से गुरेज करना चाहिए। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।